کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کب تک دھوکہ دیں گے اس عوام کو؟ مت کرو، مت کرو. یہ نفرت سلو 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 اتنا زیادہ ہو جائے گا، ایک دن ایٹم بم کی طرح پھٹ جائے گا، پھر آپ کے وس سے باہر نکل جائے گا. مت کرو نفرت، مت پھیلاؤ نفرت. ظلم کا ایک انتہا ہوتی ہے. کتنا ظلم کرو گے؟ کب تک یہ ظلم کرو گے؟ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. جو آپ کا خطے میں یہ جنگ جو چھڑ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جنگ ایران پہ آیا، اور یہ میں آج فلور آف دا ہاؤس میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، یہ جنگ آپ کے پاکستان میں آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اوش کے ناخون لے، اپنے عوام کو اپنے نزدیک لائیں، خان کو ریلیز کرے. اور آج واضح ہو گیا، آج واضح ہوا. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کیوں ٹویٹ نہیں کیا. مطلب یہ واضح، یہ مان رہے، ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کا ٹویٹ کا بہت ویلیو ہے. پورے دنیا میں یہ ٹویٹ دیکھا جاتا ہے. یہ واقعی آج انہوں نے تصدیق کیا. یہ رول رہے خان صاحب کو کہ ٹویٹ کرے. اب جائیں، خان صاحب نے آلریڈی ٹویٹ کیے ہوئے، اب مت روئیں. وہ میرے لیڈر کی وجہ سے رول رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، ان کو بولے ٹویٹ کریں. سمگلنگ ہو رہا ہے، بارڈر سے افغانستان سے سمگلنگ ہو رہا ہے، ایران سے سمگلنگ ہو رہا ہے. یہ سمگلنگ ہوتے ہوتے کتنے چیک پوسٹوں کو یہ پیسے دیتے ہیں؟ پولیس، لیویز، کسٹم، ایف بی آر، ایکسائز، یہ سب پیسے لیتے ہیں. اور اس دن پٹیل صاحب نے خود اس کا تصدیق کیا. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ تصدیق کر رہے ہیں ان چیزوں کا کہ یہ پورے بلوچستان سے 1200 کلومیٹر 1500 کلومیٹر ہوتے ہوئے کراچی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کراچی میں کسٹم والے چھاپے لگاتے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں. بلوچستان کے لوگ کیوں ناراض ہیں؟ اسپیکر صاحب، جب آپ مینڈیٹ چوری کرو گے، میں الفن کہتا ہوں، میرے علاوہ میں الفن کہتا ہوں، جو حلف آپ لینا چاہتے ہیں مجھ سے، میرے علاوہ سارے مینڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں. آپ ملک کے حالات بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک کو ترقی بھی دینا چاہتے ہیں. چلو میں مان لیتے ہیں آپ لوگ واقعی میں ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، واقعی میں ملک کے ساتھ ہے. لائیں اپنے باہر جو آپ نے سارے پیسے رکھے وہ ادھر لائیں ملک میں آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں. لائیں اپنے سارے لنڈن سوئس بینکوں کے پیسے جو ہے وہ سارے لائیں پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ کیوں انویسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیوں منتے کر رہے لوگوں کو آئے انویسٹ کرے بلوچستان میں، آئے انویسٹ کرے پاکستان میں؟ آپ کے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خود اتنے مالا مال ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. انہوں نے اتنی چوری کی پاکستان سے، باہر پیسے رکھے ہوئے. تھوڑے سے خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے. آپ انویسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آئے پاکستان میں انویسٹ کریں. ایک انویسٹر تو یہ بھی آپ کے سامنے کھڑا تھا جس کا آپ نے 26ویں یعنی ترمیم 1 ارب روپے کا پلازا گرایا. میں بھی تو انویسٹر ہوں. میں نے کیا اس ملک کے لیے کیا. میں بھی تو باہر پیسہ لے جا سکتا تھا، مگر میرے کرپشن کے پیسے نہیں تھے، میں باپ پردادے کا تھا. ان کو پتا ہے کہ ہم 17 سیٹوں والے ہیں، ہم فارم 47 والے ہیں. وہ دل ہی نہیں مانتے. کبھی ایک دن میں نے ایک بڑے آپ کے حکومتی نمائندے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ یہاں پہ جو لاجز میں جگہ ہے یہ کیوں خالی نہیں کروا رہے؟ ان کو تو منسٹریاں مل گئے، وہ چلے گئے وہاں پہ منسٹر انکلیو میں، ان کو جگہ مل رہا ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ ڈر رہے ہیں، بولتے کل کا پتہ نہیں ہے، کل کو ہی ہمیں فارغ کر سکتے ہیں. یہ ان کا حال ہے، یہ ان کا سیریسنس ہے. جناب اسپیکر، کتابوں کے لحاظ سے، کاغذات کے لحاظ سے بلوچستان بہت ترقی کر چکا ہے، مگر آن گراؤنڈ جائیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس دن پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، کہہ رہے تھے ہم پیٹرول اس وجہ سے سستے نہیں کریں گے کہ بلوچستان کا جو سڑک ہے وہ بنائیں گے. اسی دن 600 ارب روپے پنجاب کے موٹر ویز کے لیے منظور کی. آپ ایک موٹر وے 1 کلومیٹر دکھائیں، میں حاضر ہوں. آپ جو حکم کریں گے میں آپ کے لیے تیار ہوں. آپ کب تک یہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے، عوام کے آنکھوں میں مٹی پھینکو گے؟ آپ کہتے تھے کہ میں دانش سکول بناؤں گا، آپ کہتے تھے
کہ میں یونیورسٹیز بناؤں گا, آپ کہتے تھے میں موٹر ویز بناؤں گا. آپ نے کیا بنایا بلوچستان کے لیے؟ کیا کیا بلوچستان کے لیے؟ اس بجٹ میں دکھائیں, اس بجٹ میں کوئی چیز تو دکھائیں. کہہ رہے بلوچستان کے روڈ میں بنانے گیا ہوں, کوئٹہ ٹو کراچی خونی روڈ. میں حلفاً کہتا ہوں یہ روڈ عمران خان صاحب نے منظور کیا. عمران خان صاحب نے کوئٹہ ٹو بلوچستان روڈ منظوری دی. میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اس میٹنگ میں میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھا اس ٹائم. خان صاحب نے چیئرمین NHA کو بلایا کہ یہ کوئٹہ ٹو کراچی روڈ کا آپ لوگ کیوں منظوری نہیں دے رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ٹریفک فلو کم ہے, یہ وہ بانے تانے کر رہے تھے, اس پہ ٹیکس نہیں بنے گا, بہت خرچہ آئے گا. خان صاحب نے جو بھی ہوگا آپ یہ روڈ منظور کریں. آج اسی روڈ کا کریڈٹ لے رہے کہ میں نے بلوچستان کے لیے ڈبل روڈ کی منظوری دی. ڈبل روڈ تو کام پہلے سے چل رہا تھا, پچھلے سال آپ نے فنڈ ہی بند کر دیے تھے. خان صاحب نے جو بھی پروجیکٹس دیے تھے, جو بھی کام تھا, آپ نے بند کر دیے. آپ آئے بلوچستان میں, ہاؤسنگ جو خان صاحب نے گھروں کا اعلان کیا ہوا تھا, جو کام ہو رہے تھے ان کو روک دیا. آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ ہیلتھ پہ آپ نے کیا کیا؟ اس بجٹ میں آپ دکھائیں آپ نے ہیلتھ پہ کیا کام کیا. ہیلتھ کارڈ آپ ختم کر رہے ہیں, آپ اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. آپ نے ایجوکیشن پہ کیا کیا؟ اور ان کو خود بھی پتا ہے, ان بیچارے خود بھی پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی نیند بھی آرام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مگر میں حیران ہوں کہ ان کے ہرس اتنا زیادہ ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ہمارے ایک پشتو میں مثال ہے, دسلو کالو وجبا پسل کال موڑ نسی, دسلو کال موڑ با پسل کال وجی نسی. بلوچستان وسائل کے لحاظ سے مالا مال ہے, سونا ہے, تانبا ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, مگر بلوچستان میں آپ جائیں صاف پانی تک نہیں مل رہا ہے. ہم باپ دادے سے آ رہے ہیں, انگریزوں سے ہم لڑے ہیں, ہم نے شہید دیے ہوئے, کینٹ کے اندر ہمارے قبرستان پڑے ہوئے بازائی قوم کے. انگریز سے ہم لڑے ہیں, انگریزوں کو ہم نے شکست دی ہے. اب پتہ نہیں, میں حیران ہوں کہ مجھ سے زیادہ, ہم سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے اس پاکستان. ریسنٹلی عید سے ایک ہفتے پہلے منگلا جگہ کا نام ہے, بازئی قوم کا پہاڑ ہے, بازئی قوم کا علاقہ ہے, جس میں سلام خان بازئی, نافع خان بازئی کو بم سے اڑایا گیا, شہید کیا. کیوں؟ کس نے کیا؟ کون ہے؟ اسپیکر صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب میں یہ بات بتاؤں آپ کو, ابھی تک CTD والے وہاں پہ نہیں گئے. وہ گاڑی, وہ پرزے, وہ چیزیں ادھر ہی پڑی ہوئی. میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کرے, بلوچستان کے جتنے بھی ملازم ہیں ان کے تنخواہیں زیادہ کریں, الاؤنسز زیادہ کریں. وہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک AC صاحب راستے میں آ رہے تھے, اس کو اٹھا لیا گیا. ابھی AC صاحب کو ڈھونڈو, کدھر AC, سٹنگ AC. جناب اسپیکر, فیڈرل نے یوتھ کے لیے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے دور میں یوتھ پروگرام تھا, اسے بھی روک دیا. میں تو حیران ہوں, آپ اپریشیٹ کریں کہ واقعی عمران خان صاحب نے عوام کے لیے کام کیا. آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ بکلاٹ کے شکار کیوں ہو؟ مت ڈرو, آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے ہم سب نے. آپ یہ ہمارے ملک کا اور یہ دنیا کا جو نظام ہے, یہ سسٹم سب کچھ انٹینشن پہ چلتا ہے, نیت پہ چلتی ہے. اگر آپ کے نیت صاف ہو, اللہ پاک قدرتی آپ کا جو منزل ہے وہ آسان کر دے گا. مت کرے, انٹینشن صاف رکھے. آپ یقین کریں, میں بلوچستان کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب ہم پنجاب آتے تھے عمران خان کے دور میں, جب سندھ آتے تھے یا KP آتے تھے, وہ ہمیں اتنے عزت دیتے تھے کہ عمران خان صاحب مزدور طبقے پر اور ٹرانسپورٹ یہ غریب طبقے پہ ناراض ہوتا ہے. وہ پولیس تنگ نہیں کرتے تھے. اب جائیں ڈیرے غازی خان, ہمارے بلوچستان کے ٹرانسپورٹر لیگل چیزیں لے جاتے ہیں, اس سے پیسے لیتے ہیں. میں عادل خان بازئی, ممبر نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے سپیچ کر رہا تھا, مجھ پہ FIR ہوا ہے کوئٹہ میں سپیچ کے دوران. اب دے رولنگ, اس کے خلاف کرے کاروائی. سر نہیں, ہمیں ہمت ہی نہیں ہے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. میں تو حیران ہوں, یقین مانے میں بچپن سے سوچتا تھا کہ اللہ کرے میں کچھ بنوں, اس ملک اپنے علاقے کے لیے
खिदमत करूं, इनको आगे ले जाऊं, यूथ को आगे ले जाऊं, एजुकेशन में काम करूं, हेल्थ में काम करूं। एग्रीकल्चर तबाह है, इरिगेशन तबाह है। आप बताएं आपने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या किया है पाकिस्तान के लिए? क्लाइमेट चेंज में आपने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? फिर बलूचिस्तान के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। मैं आप यकीन करें कुछ टाइम बाद जो कोयटा है वो कंट्रात बन जाएगा। पानी दिन ब दिन खत्म हो रहा है, वहां पे डैम्स की जरूरत है, डैम्स दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? जरूरी चीजें मत तो मुझे ये वाजे हो गया। और सर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, लास्ट मिनट वाइंड अप करें प्लीज सर, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दे। एफबीआर ने टैक्सेस जो लगाए हुए हैं, बॉडी चेंज गाड़ी में अगर आप एक स्पेयर पार्ट के कोई चीज लोगे उस पर भी टैक्स देना होगा। मतलब एक चोरी का एक और रास्ता ढूंढ लिया है। ये किधर ले जा रहा है आप मुल्क? क्यों कर रहे हैं इस मुल्क के साथ जुल्म? क्या गुनाह किया इस मुल्क ने? आप देखिए हिस्ट्री में सर, जितने भी हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान रहे हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं तो बाहर चले जाते बच्चों के साथ। क्यों? ये मुल्क आपका नहीं है, ये मिट्टी आपका नहीं है, क्योंकि ये इसलिए आए हुए ये करप्शन करना चाहते हैं। मुल्क को तबाह। थैंक यू जी सर प्लीज, सर प्लीज। थैंक यू। बहुत लंबी लिस्ट है आपके मेंबर्स की, कंक्लूड करें प्लीज। करूंगा, 2 मिनट मुझे दे दे सर। हम कब IMF के बजट से जान छुड़ाएंगे? हम कब इस कर्जों से जान छुड़ाएंगे? कोई आपने पॉलिसी बनाई? बोलते हमने मिलके अपने इत्यादियों से मिलके बजट तैयार किया है। आप दिखाएं, वो तो रो रहे हैं, सबके स्पीचेस निकाले अपने फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ है। मैं देख लूंगा कितने मर्द के बच्चे हैं, बिल पास करेंगे नहीं पास करेंगे। सारे नामर्द बैठे हुए, इसमें कोई मर्द का बच्चा है ही नहीं। ये नामर्द एक्सपेंज कर रहे हैं प्लीज। सर आपकी मर्जी है। सर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आपने बलूचिस्तान के लिए यूनिवर्सिटीज का कोई ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए दानिश स्कूल का ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए गैस का ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए क्या कौन सा मोटरवे का ऐलान किया? एक भी चीज मुझे बजट में दिखाएं, एक भी चीज मुझे बजट में दिखाएं। उस दिन गिलानी साहब का बेटा कह रहे थे कि मुल्तान टू कोयटा मोटरवे बनाए। गिलानी साहब मैं आपके क्या कहना चाहता हूं, खुदारा मत करें, हमारे अवाम के आंखों में मिट्टी मत फेंके, धोखा मत दें। थैंक यू। अगर करना चाहते हैं तो आए इस तरफ, हम दिखाते हैं ये कितने दिन बैठते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।